نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیدہ ہند بنت عمرو رضی اللہ عنہا. نام ہند، والد کا نام عمرو بن حرام، بھائی کا نام عبداللہ بن عمرو بن حرام. انہوں نے جنگ احد میں شہادت پائی، یعنی والد نے. سیدہ ہند رضی اللہ عنہا حدیث کے مشہور اور معروف راوی جابر بن عبداللہ کی پھوپھی تھیں. سیدہ ہند کا خاوند عمرو بن جموح زمانہ جاہلیت میں یثرب کا سردار تھا اور اس کا شمار انصار مدینہ کے معززین میں ہوتا تھا. ان کا تعلق خزرج سے تھا، ٹھیک ہے، اور خزرج کے قبیلے بنو سلمہ سے. سیدہ ہند اور ان کے خاوند کا اسلام قبول کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو دینی احکام کی تعلیم دینے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا. ان کی دعوت سے اسلام پھیلا. انہوں نے اہل مدینہ کو قرآن پڑھ کر سنایا. اہل مدینہ قرآن سن کر جوق در جوق دار اسلام میں داخل ہونے لگے. ہند بھی متاثر ہو کر مسلمان ہو گئیں. ہند کے خاوند عمرو بن جموح نے زمانہ جاہلیت میں اپنے گھر کے ایک کمرے میں ایک بت نصب کر رکھا تھا. وہ اس کی پوجا پاٹ کیا کرتا تھا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر جانور ذبح کیا کرتا تھا. عمرو بن جموح حبشہ سے ایک بہت عمدہ لکڑی لایا اور اس نے بڑھئی کو تلقین کی کہ وہ اس لکڑی کا خاص اہتمام کے ساتھ بت بنائے. جب بت تیار ہو گیا تو اس نے اس کا نام منات رکھا. اسے عمدہ قسم کے لباس سے آراستہ کیا اور اعلیٰ قسم کی خوشبو سے مہکایا. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی یہ تمام محنت عکارت جائے گی. جب اہل مدینہ کو یہ پتا چلا کہ مصعب بن عمیر ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر فروکش ہوئے ہیں، یعنی وہاں انہوں نے ڈیرا ڈالا ہے، تو ان لوگوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ اس کے گھر جا کر مصعب بن عمیر کی باتیں سنیں. ہند کے 3 بیٹے معوذ، معاذ اور خلاد پہلے ہی دین اسلام قبول کر چکے تھے، اور ان میں سے جو معاذ تھے یہ تو بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک بھی تھے. ان کے باپ عمرو بن جموح کو اس کا علم نہیں تھا. ہند بھی ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو چکی تھی، جس طرح کہ ان کے بیٹے ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو چکے تھے، لیکن اس نے اپنے خاوند سے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا. وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی کہ اپنے بیٹے کے مومن ہونے کا اعلان کریں. یہ ایسا کیوں کیا تھا انہوں نے؟ جس عورت کے 3 بیٹے اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ ان کے چوتھے بیٹے عبد الرحمن جو تھے وہ بھی مسلمان تھے. 4 جوان بیٹے مسلمان ہیں، خود بھی مسلمان ہیں، شوہر مسلمان نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی سپورٹ کے باوجود بھی ابھی اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر رہی، خاموش ہیں. کیوں؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مناسب موقع کے انتظار میں تھی. گھر کی فضا کو پرسکون رکھنے کے لیے ابھی خاموش تھی. وہ اس انتظار میں تھی کہ یہ بھی کسی طرح مسلمان ہو جائیں تو خاندان میں رکھنا نہ پڑے، یعنی شوہر یہ نہ سمجھے کہ ماں نے بیٹوں کو برگلا کے ان کے خلاف ایک گروہ بندی کر لی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے ابھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. ماں جو ہے جوان بیٹوں کی کس طرح تربیت کر رہی ہے اور کس طرح ان کو ایسے طریقے بتا رہی ہے کہ جس سے باپ سمجھ جائے، خود سمجھے. سپیس دے رہے کہ خود سمجھے. ہمیشہ جو چیز دوسرا شخص خود سمجھے وہ زیادہ پائیدار ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ ٹھونس دی جائے. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرنا جانتی تو کچھ نہیں اس کے پلے. اللہ نے جب 1 ڈگری ابو بنا دیا تو پھر کیا لازم آتا ہے کہ نہیں بھی کچھ چیزیں اچھی لگتی تو بھی صبر اور حکمت کے ساتھ ان چیزوں کو تبدیل کیا جائے، اس کا آلٹرنیٹ دیکھ لیا جائے. کئی طریقوں سے انسان اس مشکل سے ایک طرف ہو سکتا ہے بجائے کہ ہر وقت جا کے اس مشکل میں ٹکر مارنے کے اور اپنے زندگی برباد کرنے میں. تو اس میں صبر اور حکمت کی ضرورت ہے. عمرو بن جموح کے بیٹے سیدنا مصعب بن عمیر کی مجالس میں بڑی پابندی کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے. وہ اپنے گھر واپس آ کر اپنی والدہ کو ان قرآنی آیات کی تعلیم دیا کرتے تھے.
جو انہوں نے سیدنا مصعب بن عمیر سے سن کر زبانی یاد کی ہوئی تھی. اپنے باپ کی غیر حاضری میں جو انہوں نے دینی احکام سیکھے ہوئے تھے ان احکام کے بارے میں بھی اپنی والدہ کو آگاہ کیا کرتے تھے. جب مدینہ منورہ کے گھروں میں ان باتوں کا چرچا ہونے لگا جو مصعب بن عمیر کی مجالس میں ہوا کرتی تھی اور مصعب بن عمیر کے مصاحبین میں اضافہ ہونے لگا تو عمرو بن جموح کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اس کے بیٹے بھی مصعب بن عمیر کی باتوں میں نہ آ جائیں اور اس کے پیروکاروں میں سے نہ ہو جائیں. عمرو بن جموح نے اپنی بیوی ہند کو آواز دے کر کہا، اے ہند ذرا کڑی نگاہ رکھنا، کہیں تیرے بیٹے مکہ سے آنے والے آدمی سے نہ ملنے پائیں، وہ انہیں خراب کر دے گا. یہ بھی بہت کامن ہوتا ہے نا کہ کچھ فگر ہوتے ہیں نا جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو پھر لوگ ان کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، تو خود بھی قریب سے پٹکنے نہیں چاہتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ اس کی باتوں میں نہ آ جانا. اگر اس کا جادو ان پہ چل گیا تو یہ بیٹے ہمارے کام کے نہیں رہیں گے، یہ بیٹے ہمارے کام کے نہیں رہیں گے. ہند نے کہا، آپ مطمئن رہیں، خاطر جمع رکھیں، آپ ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی اندیشہ مت رکھیں. تسلی کرا دی کہ آپ فکر نہ کریں. سیدنا معاذ بن عمرو نے اپنے ساتھی کو باپ کے طرز عمل کے بارے میں بتا رکھا تھا. انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ معاذ بن جبل ان کے ہاں رات کے وقت آئے اور بت کو کسی کوڑے دان میں پھینکنے کے لیے عمرو بن جموح کے بیٹوں کی مدد کرے. جب عمرو بن جموح گہری نیند سو گیا تو معاذ بن جبل اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تشریف لائے جس کے لیے عمرو بن جموح کے بیٹوں سے اتفاق ہو چکا تھا. یعنی پہلے وہ آپس میں متفق ہوئے کہ کچھ کرتے ہیں اور پھر باہر سے بھی مدد لی. انہوں نے رات کی تاریکی میں بت کو اٹھایا اور گندگی سے بھرے کنویں میں منہ کے بل جا پھینکا. عمرو بن جموح صبح کے وقت نیند سے بیدار ہوا، منات بت کے کمرے کی طرف گیا تاکہ وہ اپنے یومیہ معمول کے مطابق اس کی پوجا پاٹ کرے. اس نے اپنے بت منات کو کمرے میں نہ پایا. وہ چیختا چلاتا دھمکیاں دیتا ادھر ادھر گھومنے لگا. پھر اس نے اپنی بیوی ہند اور بیٹوں کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور ان سے بت کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں وہ یہاں سے کہاں غائب ہو گیا. عمرو بن جموح گھر سے اپنے بت کو تلاش کرنے کے لیے نکلا کیونکہ معاذ بن جبل نے پھینکا تھا نا، تو اس لیے انہوں نے ذمہ داری نہیں قبول کی. عمرو بن جموح گھر سے اپنے بت کو تلاش کرنے کے لیے نکلا. تھوڑی دیر بعد واپس آیا. اس نے بت کو اٹھا رکھا تھا. وہ بت اسے کوڑے کے ڈھیر میں گندگی سے لت پت ملا. گھر میں بیٹھ کر وہ اسے صاف کرنے لگا. اس نے اسے عطر لگایا اور اس سے وعدہ کیا کہ جس نے بھی اس پہ یہ ظلم ڈھایا ہے وہ اس سے انتقام ضرور لے گا. ہند اور اس کے بیٹے انگشت بدندہ رہ گئے کہ قوم کا سردار کیا بچگانہ قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. وہ ایک گنگی بہری لکڑی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. وہ اس سے معذرت کر رہا ہے حالانکہ وہ اس کی باتوں کو سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. بعد ازاں عمرو بن جموح تلوار لایا اور اس نے تلوار اپنے بت منات کے گلے میں لٹکا کر کہا کہ اگر اب دوبارہ کوئی تجھے اٹھانے کے لیے تیرے قریب آئے تو اس تلوار کے ساتھ اس کا کام تمام کر دینا. یہ تلوار میں دفاع کے لیے تیرے سپرد کر رہا ہوں، اس سے اپنے دشمن کا کام تمام کرنا. جب یہ بوڑھا شخص نیند کی آغوش میں چلا گیا تو سیدنا معاذ بن جبل تشریف لے آئے. عمرو بن جموح کے بیٹوں نے اس سے تعاون کیا اور ان سب نے مل کر بت کو اٹھایا اور پھر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا. بازار میں ایک کتا مرا پڑا تھا، اسے اٹھا کر بت کے ساتھ باندھ دیا اور چپکے سے واپس آ گئے. انہوں نے ایسا انداز اپنایا گویا کچھ ہوا ہی نہیں. جب عمرو بن جموح دوسرے دن نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے بت منات کو غائب پا کر گھبرا گئے. وہ زوردار آواز میں چیخا چلایا اور پے در پے دھمکیاں دینے لگا. گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کا منات نامی بت گندگی کے ڈھیر پر اوندھے منہ پڑا ہے اور اس کی گردن کے ساتھ مرا ہوا کتا بھی بندھا ہے. کس کے ساتھ کتا بندھا ہوا تھا؟ بت کے ساتھ. اور اس نے اپنا دفاع بالکل ہی نہیں کیا، یعنی تلوار کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں. تو عمرو بن جموح نے سمجھ لیا کہ یہ بت اس لائق نہیں کہ اس کی عزت و تکریم کی جائے، یعنی اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکا. اسے وہیں گندگی میں پڑا چھوڑ کر دل گرفتہ اور کبیتہ خاطر ہو کر اپنے گھر آیا. یعنی اب اس دفعہ یہ ہوا کہ وہ بت کو چھوڑ آیا. جب اس کی بیوی ہند اور بیٹوں نے اسے غمزدہ دیکھا تو اس سے پوچھا کہ آج آپ افسردہ اور غمزدہ کیوں ہیں؟ انہوں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا. پھر انہوں نے لمبی آہ بھرتے ہوئے اپنی بیوی ہند سے کہا، آپ کے بیٹوں نے آپ کی مخالفت تو نہیں کی؟ جس اندیشے کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا اس کا انہوں نے خیال رکھا ہوگا. ہند نے کہا، بالکل انہوں نے میری ہدایات پر عمل کیا. البتہ معاذ نے ایک روز اس مکی مبلغ کی کچھ باتیں سن لی تھی، آپ اس کو اپنے پاس بلائیں. عمرو بن جموح نے آواز دی بیٹے کو. وہ ساتھ والے کمرے میں تھا. آواز سنتے ہی اس نے کہا، میں حاضر ہوں، ابھی آیا. جب بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوا تو انہوں نے پوچھا،
کیا آپ نے مکہ سے آنے والے عالم سے کوئی نئی بات سن کر زبانی یاد کی ہے؟ اس نے کہا ہاں ابا جان، میں نے جو کچھ اس سے سنا ہے اسے زبانی یاد کر لیا تھا۔ تو عمر نے کہا بیٹا مجھے بھی کچھ سناؤ جو تم نے یاد کیا۔ تو اس نے سنایا۔ سورت فاتحہ سن کر عمرو بن جموح ہم کلامی کا انداز اختیار کیے ہوئے کہنے لگے یہ کلام کتنا دلکش، دل فریب اور خوبصورت ہے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہا کیا اس کی ساری باتیں ہی اس طرح دلکش اور خوبصورت ہیں؟ جب تھوڑی سی چیز چکھ لی تو باقی کے اوپر بھی۔ معاذ بن عمر نے مسرت سے جھومتے ہوئے کہا ابا جان بالکل اس کی ساری باتیں ہی نہایت عمدہ، دلکش اور دل فریب ہیں، ساری باتیں میٹھی اور رس بھری ہیں۔ کیا آپ خود اس کے پاس جا کر اس کی باتیں نہیں سنیں گے؟ ایک قدم آگے بڑھا دیا۔ پوری حکمت پر آپ غور کیجئے۔ آپ ابھی آ جائیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، ایک قدم اور آگے۔ قوم کے معززین اسد بن زرارہ، اسید بن حزیر، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور عبداللہ بن رواحہ جو قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار ہیں، وہ آپ سے سبقت لے گئے ہیں۔ وہ سب ان باتوں پر ایمان لا چکے ہیں جو یہ مکی مبلغ بیان کرتا ہے۔ عمرو بن جموح کی بیوی نے حوصلہ دلاتے ہوئے اپنے خاوند سے کہا اگر آپ اس مکی نوجوان کی باتوں کو سنیں گے، اس کے پاس جائیں گے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ وہ کہنے لگے میں اپنے خداؤں سے اس کے بارے میں مشورہ کرتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ رکاوٹیں ایک نہیں ہوتی، ایک کے بعد ایک ہوتی ہے، جب تک آخری تار نہ کاٹ دی جائے تو رستہ نہیں کھلتا۔ اس کے بیٹے معاذ نے کہا ابا جان کیا آپ گنگی بہری لکڑی سے جواب کا انتظار کرتے ہیں؟ یعنی یہ بتائیں گے آپ کو؟ عمرو بن جموح نے کہا بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ابا جان میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، جس لکڑی کو آپ معبود بنائے ہوئے ہیں یہ کچھ بھی نہیں۔ پھر عمرو بن جموح نے خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے کہا ہاں یہ تو درست ہے کہ لکڑی گونگی اور بہری ہے، نہ کچھ سمجھتی ہے نہ محسوس کرتی ہے، یہ ادراک و احساس سے بالکل محروم ہے۔ پھر عمرو بن جموح نے اپنے اہل خانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تم اس نظریے کے قائل نہیں جس کا میں قائل ہوں؟ اس کی بیوی ہند اور بیٹوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ عمرو بن جموح نے کہا تم سب گواہ رہنا، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے اور میں تمہارے روبرو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ عمرو بن جموح نے جب اپنی بیوی اور بیٹوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا تو سارا خاندان مسرت و شادمانی سے جھوم اٹھا۔ اس سے پہلے انہیں اس نوعیت کی سعادت کبھی میسر نہیں آئی تھی۔ عمرو بن جموح نے سیدنا مصعب بن عمیر کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ان کے گھر تشریف لائیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ان کے گھر تشریف لائے اور اس گھر کو بتوں کی آلائش سے پاک کیا اور اسے قرآنی آیات کی خوشبو سے مہکایا۔ مصعب بن عمیر نے یہ رات خوش و خرم اس گھر میں بسر کی۔ ابھی آخر میں جو کہتی ہے نا فلاں فلاں بھی مسلمان ہو گیا ہے، یہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ اچھا میں پیچھے رہ گیا، یہ احساس جو ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا تھا نا ہم کام میں سستی کر رہے تھے، سستی جب دیکھتے فلانا نکل گیا آگے تو ہم کہتے اچھا ہم بھی چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر شعر بھی پڑھا تھا اتوب الی اللہ فیما مضی واستنقذ اللہ من نارہ ہدانی وقد کنت فی ظلمۃ حلیف منات واحجارہ۔ اتوب الی اللہ، میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں، فیما مضی، ان سب چیزوں میں جو پہلے گزر چکی، جو بھی میں نے غلطیاں کی، اور میں اللہ سے آگ سے بچنے کی دعا کرتا ہوں۔ استنقذ اللہ من نارہ، ہدانی، اس نے مجھے ہدایت دی، وقد کنت فی ظلمۃ، حالانکہ میں اندھیرے میں تھا، ظلمت میں تھا۔ میں کون تھا؟ حلیف منات، منات کا دوست، واحجارہ، اور دیگر پتھروں کا دل دادا تھا۔ میں کیا کر رہا تھا؟ خود ہی ریئلائز کر لیا۔ اصل چیز یہی ہے، اسی کا نام تبلیغ ہے کہ دوسرا شخص اپنی غلطی کو خود ریئلائز کر لے۔ ایک ہے تانوں سے ریئلائز کروانا اور ایک ہے کہ وہ خود اس کی آنکھیں کھل جائے کہ میں کیا کر رہا تھا۔ عمرو بن جموح کی پنڈلی میں کچھ نقص تھا، وہ لنگڑا کر چلتے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف جنگ کرنے کی غرض سے میدان بدر کی طرف روانہ ہونے والے ہیں تو وہ بھی جلدی سے اپنے گھر پہنچے اور جہاد کے لیے روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ اس کی بیوی ہند اور اس کے بیٹے اسے جنگ کے لیے جانے سے روکنے لگے۔ اب آپ دیکھیں یہ وہ ہیں جو ان کو اسلام کی طرف لا رہے ہیں اور اب اگلے سٹیپ پہ جانے سے روک رہے ہیں۔
کہا آپ معذور ہیں، لنگڑا کر چلنے کی وجہ سے آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کا اصرار تھا کہ میں جنگ میں ضرور شریک ہوں گا۔ جب بیٹوں نے اپنے والد کے اصرار کو دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے عرض کیا ابا جان کو سمجھائیں، ان کا گھر میں رہنا زیادہ مناسب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی دلی تمنا کا لحاظ کرتے ہوئے عمرو ابن جموح کو گھر میں رہنے کی تجویز دی، جو اس نے منظور کر لی۔ اس طرح وہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، وہ گھر میں رہے۔ ان کے بیٹے جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ میدان بدر سے لشکر اسلام کے فتح یاب ہونے کی خبریں آنے لگی۔ مشرکین کے بڑے بڑے سورما میدان جنگ میں تحقیق کر دیے گئے تھے۔ عمرو بن جموح نے جب یہ دیکھا کہ اس کے بیٹے میدان جنگ سے کامیاب و کامران ہو کر واپس آئے ہیں تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، لیکن ان کی دلی تمنا یہ تھی کہ وہ بذات خود لڑائی میں شریک ہوتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں شہادت کی نعمت سے سرفراز کرتا۔ شکست کی بنا پر قریش غم سے نڈھال ہو چکے تھے، ان کا روب دبدبہ خاک میں مل چکا تھا، اور اس بنا پر انہوں نے بدلہ لینے کا پختہ عزم کر لیا اور معرکہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی تیاری کر لی۔ تو اگلی جنگ کا وقت آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت میدان احد کی طرف روانگی کے سلسلے میں اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، لیکن منافقین نے اس سلسلے میں مخالفت کی۔ ان منافقین کا سرغنہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، وہ جنگ احد میں مشرکین کے ساتھ پوری جرت کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تاکہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو کر جس خیر و بھلائی سے وہ محروم رہ گئے تھے وہ جنگ احد میں حاضری دے کر حاصل کر لیں۔ انہی میں سیدنا عمرو ابن جموح بھی تھے۔ جب سیدنا عمرو ابن جموح مسرت و شادمانی سے سرشار گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی ہند اور بیٹے گھبرا گئے، کیونکہ انہوں نے انہیں اس سے پہلے اس طرح کی وارفتگی کی حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا وہ اپنے ہتھیار تھامے ہوئے تو انہوں نے پوچھا اے ابو معاذ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں اپنے خیالات کو حقیقت کا روپ دینا چاہتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان احد کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ ہند نے کہا اے ابو معاذ آپ جہاد کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے۔ عمرو بن جموح کے تینوں بیٹے انہیں جہاد پر روانہ ہونے سے روکنے لگے۔ وہ انہیں کہنے لگے ابا جان اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے، لیکن جب ایمان کسی کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو عجیب و غریب نوعیت کے کارنامے سر انجام پانے لگتے ہیں۔ اس دفعہ عمرو بن جموح اپنے اہل خانہ کا شکوہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی اور بیٹے مجھے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہونے سے روک رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ معذور ہیں، لنگڑا کر چلتے ہیں، لڑائی آپ کے بس کا روگ نہیں، اور میں لنگڑاتے ہوئے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ سچا جذبہ دیکھا تو آپ نے اہل خانہ سے ارشاد فرمایا لا تمنعوه لعل اللہ یرزقہ الشہادہ، مت روکو، شاید اللہ تعالیٰ انہیں شہادت عطا کر دے۔ عمرو بن جموح نے اس موقع پر ایک دعا کی تھی اللہم ارزقنی شہادتا ولا تردنی خالیا الی اہلی، اے اللہ مجھے شہادت نصیب کرنا اور مجھے اپنے گھر ناکام واپس نہیں لوٹانا۔ سیدہ ہند نے دیکھا چند خواتین شہداء کی لاشوں میں اپنے رشتہ دار شہداء کی لاشوں کو دیکھ رہی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کا بیان ہے جنگ احد کے دن صبح سحری کے وقت ایک خاتون دو لدے ہوئے اونٹوں کے درمیان آگے بڑھی تو میں نے اس سے کہا کیا خبر ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کا دفاع کیا اور کچھ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سے سرفراز کیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ خاتون رو پڑی۔ سیدہ ہند بنت عمرو نے اپنے خاوند سیدنا عمرو بن جموح اور اپنے بھائی ابو جابر کی لاشوں کو مدینہ منورہ میں دفن کرنے کا ارادہ کیا۔ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ شہداء کو اسی جگہ دفن کر دیا جائے جس جگہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، تو انہوں نے لاشوں کو وہیں چھوڑ دیا۔ یہ جو اونٹ لدے ہوئے تھے نا، کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی لاشیں اس کے اوپر رکھی ہوئی تھی اور جا رہی تھی مدینہ کی طرف، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر وہ اونٹ چلتا نہیں تھا، آگے جاتا نہیں تھا۔ تو اتنے میں ان کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کو مدینہ لے جانے سے منع کر دیا اور وہیں پر دفنانے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے اس کو وہیں چھوڑ دیا۔ اور جب یہ جا رہی تھی میدان جنگ کی طرف تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے ہیں، تمہارے بھائی شہید ہو گئے ہیں، تمہارے شوہر شہید ہو گئے ہیں، اور یہ ہر دفعہ کیا پوچھتی تھی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اور جب یہ بتایا گیا کہ آپ صحیح سلامت ہیں تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد تو ہر مصیبت آسان ہے، کوئی مصیبت ہی نہیں. اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، باقی کوئی مسئلہ نہیں. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.